ہیں اپنے میڈیکل کلینک میں اپنی پریکٹس کے ساتھ. ہم شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر عدنان نے ہمیں ٹائم دیا. کرکٹ کے میچز جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں اور کرکٹ کے میچز میں ملتان سلطانز جو ہیں وہ اس وقت بہترین کارکردگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ملتان سلطانز. تو ہمارے ساتھ اعظم کی عمدہ بیٹنگ رائے گاں, یہ کیا چیز ہے, کور کریں گے جناب ڈاکٹر عدنان صاحب. ڈاکٹر عدنان ہمارے ساتھ ہوں گے ان فیو سیکنڈ, مگر اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے میں کوئک ٹرک لیوب نے ہمیں تعاون دیا ہے. کوئک ٹرک لیوب ہمارے ٹرک ڈرائیورز کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ایکسٹرا مائل, آپ آن دا وے ٹو یور ہوم ایگزٹ لیجئے گا اور کوئک ٹرک لیوب سے آپ اپنے ٹرک کی پوری مینٹیننس, آئل چینج وغیرہ کرواتے جائیں. اٹس جسٹ 45 منٹس کے بیچ میں آپ کے ٹرک کو مینٹین کر دیا جائے گا. ڈرائیو تھرو فلاسفی ہے کوئک ٹرک لیوب کی. 1888-785-5823. ایز آئی سیڈ بیفور, ڈاکٹر عدنان کی میں بہت احسان مند ہوں, بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں پوری طرح سے مصروف ہوا کرتے ہوتے ہیں, ویری ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹر اپنے پروفیشن کے ساتھ. مگر کرکٹ کے بارے میں جو معلومات ڈاکٹر عدنان رکھتے ہیں اور جس سطح تک ڈاکٹر عدنان نے کرکٹ کو کور کیا انٹرنیشنلی, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ڈاکٹر عدنان السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ماجد بھائی, سبھی سازو آواز ای آواز پہ سننے والوں کو ڈاکٹر عدنان کا سلام. کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ. عارفہ جی کا پتا نہیں مجھے, میں تو ٹھیک ہوں. تو کیوں میں آپ کو بیمار لگتی ہوں؟ آپ نے جواب نہیں دیا نا, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا بتاؤں, مجھے ہاتھی کا لطیفہ, آپ کو دیکھ کے مجھے ہاتھی کا لطیفہ یاد آتا ہے. نہیں, وہ عارفہ آپا نے جواب نہیں دیا تو میں ایک دم یہ سمجھا شاید وہ کراچی کنگز کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو نہیں, ہم تو جے او ہماری پارٹی ہے. جے او کا مطلب ہے جیڑا جتے او دے نال, اور ملتان سلطانز نے فرام دا ڈے ون دے آر پرفارمنگ ویری ویل. مگر ڈاکٹر عدنان آپ یہ ساری باتیں کریں, ایک چیز کو میرے کہے پہ آپ نے کور کرنا ہے. کل 2 پلیئرز کو نازیبا اشارے کرنے کے اوپر فائن بھی ہوا ہے. یعنی کرکٹ اتنی صاف ستھری گیم ہے, پلیئرز اگر اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے تو ہم سپورٹس مین اسپرٹ کا ذکر کہاں کر پائیں گے. پلیز یو کیری آن. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, ڈاکٹر صاحب جی حضرت اللہ زازائی, واٹ اے نیم, حضرت اللہ زازائی, افغانستان سے ہیں یہ. عارفہ جی, وہ از اے ینگ ویری ینگ گائے, اور وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ آئرلینڈ کے خلاف کھیل رہے تھے لاسٹ ویک, 2 ہفتے پہلے آئرلینڈ کو بیٹ کیا انہوں نے. حضرت اللہ 16 چھکے مارے انہوں نے, ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. 16 چھکے مار کے, اور اس کے ساتھ چوے بھی بہت مارے, اور 163 رنز بنائے, پنجے بھی مارے. مگر یہ کھیلتے پشاور زلمی سے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں تو انہوں نے کچھ زیادہ پرفارمنس نہیں دی. جی, میں اب کون سی بات کا پہلے جواب دوں؟ اب ساری اب بال آپ کی کورٹ میں, مجھے پتا ہے آپ کے مریض آپ کے منتظر ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ کرکٹ کی گفتگو آپ سے جو کرنے کا مزہ ہے کہیں اور نہیں. میں احسان مند ہوں کہ آپ ہمارے لسنرز کے لیے آئے, اور جب آپ کرکٹ کھو رہی ہوتی ہے اور اگر آپ نہیں آتے تو ایوری بڈی مس یو اے لاٹ. جی, ای آواز از one of my homes and one of my alternate homes over here in the North America. Why not? This is my own station. اچھا, میں بات کروں گا پہلے ماجد بھائی کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ حضرت اللہ زازائی ہی از این ایکسپلوزیو بیٹسمین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسپلوزیو بیٹر ہیں, لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ جب آئرلینڈ کے خلاف وہ کھیل رہے تھے تو وہاں پر بال آ رہے تھے 120 اور 130 کی سپیڈ پہ. اب بال اب رائٹ نو از ان پاکستان سپر لیگ. پوزیشن از ڈفرنٹ, گراؤنڈز آر ڈفرنٹ, بالنگ سپیڈ از اباؤٹ 140 to 150. پاکستان کے خلاف وہ وہاں T20 کے اندر بھی اسٹرگل کرتے رہے پاکستانی بالرز کے خلاف. T20 ورلڈ کپ کے اندر جب ایک جگہ پر ہمیں لگا کہ افغانستان کے خطرے کی گھنٹی نہ بجا جائے تو یہی حضرت اللہ زازائی تھے جن کے بارے میں ہمیں خطرہ تھا کہ اگر ان کی اور مجیب کی پارٹنرشپ ہو گئی تو پاکستان خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ 2 دفعہ ہوا ہے, لیکن دونوں ورلڈ کپ میں T20 میں بھی اور 50 اوور ورلڈ کپ گیم میں بھی افغانستان ٹیم کو پاکستان سے شکست ہوئی. اچھا, ایک اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ
ज़ाज़ई को लीग से पहले एक माइल्ड सा कोविड-19 का अटैक भी हुआ था, तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम द पोस्ट कोविड ब्रोंकाइटिस। तो अब प्लेयर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक वो जो उसके ऊपर एक आई होती है ना, एक वो क्लाउड सा आ जाता है, एक क्लाउड आता है जो सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, स्ट्रगलिंग विद द स्टेमिना, नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस, he has gained also lot of weight in the recent 4-5 months since I was seeing him in the T20 World Cup। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इकट्ठी होकर थोड़ा सा ज़ाज़ई पे इफेक्ट हुई हैं, और उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप एक लीग में चल रहे हो तो दूसरी लीग में भी चल रहे हो। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक छोटी सी मिसाल दूंगा 15 सेकंड की। विराट कोहली, जिनके बारे में मैं कहा करता था अपने स्टूडियो में ई आवाज के बाद प्रोग्राम करते हुए, पिछले 2-3 साल जब मैं प्रोग्राम लगातार करता था, तो कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था जहां मेरा क्लिप ये ना कहता हो कि इस बैट्समैन को अगर शारजा के डेजर्ट में छोड़ा जाए तो ये वहां भी स्कोर कर देगा। लेकिन आज अब विराट कोहली को देखें कि विराट कोहली कहाँ है। और इसके अलावा इवन जब वो पीक पे थे तो ही वॉज प्लेइंग फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। उनकी हालत देखें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वहां की लाहौर कलंदर हुआ करती थी, ये आजकल की लाहौर कलंदर नहीं, हमारी माजी की लाहौर कलंदर। वो जो टीम थी वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर थी। उस टीम के अंदर कौन कौन था? एबी डिविलियर, विराट कोहली, क्रिस गेल, नेम द प्लेयर जो उसके अंदर नहीं था, लेकिन वो उसको विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील नहीं कर सके। तो जिस तरह बाबर आजम है, बाबर आजम इज इन द कराची किंग। बाबर आजम को जब रिजवान का साथ मिलता है तो ही बिकेम द सुपरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन जो ही रिजवान और उनको अलग किया जाता है तो वहां पर देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इफेक्ट करती हैं। आपको जरूरी नहीं है कि अच्छे बॉलर और अच्छे कॉम्बो जो हैं वो अगर किसी एक लीग के अंदर हो तो वो दूसरी लीग में भी परफॉर्म कर सके, या जैसा नेशनल टीमें कर रहे हैं वैसा ही वो दूसरी टीमें भी कर सकें। अच्छा, सेकंड चीज की तरफ आते हैं जो क्विकली आरफा आपा ने मुझे पूछा कि कुछ बड़े नाजेबा इशारे हुए, तो मैं ये समझता हूं कि ये यकीन कीजिए कि ये डार्क डे ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग है। उसमें एक बात मैं ये एम्फसाइज करूंगा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं ये शुरू से ही स्लेजिंग के आदी होते हैं। ऑस्ट्रेलियंस आर द वर्स्ट स्लेजर्स। मेरी जब पाकिस्तान टेलीविजन पे मोहसिन खान से बात हुआ करती थी 99 के वर्ल्ड कप के दौरान और उसके बाद 2000 में, तो मुझे आज भी याद है कि मोहसिन वाज द फर्स्ट जो इंडोर्स करते थे रेडियो पे और टेलीविजन पे, मुझे बताते थे कि अगर अदनान आप उस वक्त सुन लेते, अगर स्टम्प्स माइक्रोफोन होते तो जितनी वर्स्ट स्लेजिंग और मोरल ब्रेकिंग स्लेजिंग ये ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, दुनिया क्रिकेट की शायद ही कोई टीम करती हो। तो दैट्स वाई वो कहते थे कि जो सबसे टफ दुनिया का टूर होता है वो ऑस्ट्रेलियन टूर होता है। और आपको याद होगा कि उसी टूर में जिसकी ये बातचीत हो रही थी, मैंने ये भी सुना था पाकिस्तानी क्रिकेटर से कि जावेद मियांदाद को खास तौर पर सिली मिडॉन या शॉर्ट मिड विकेट पे खड़ा किया जाता था और वो वहां पर इंडियन गाने किशोर के और मुकेश के गुनगुनाते थे जस्ट टू इरिटेट देम। और ये मुश्ताक मोहम्मद की होता था उनको कि भाई उनको स्लेजन को इस तरीके से तंग करना है, और वो यकीनन दबाव में आते थे। और वो अंपायर्स को भी हमने सुनने में आया कि उन्होंने कंप्लेन की कि ही सिंगिंग द सॉन्ग्स। तो अब बात आती है इस PSL की, तो बेन ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ा सा ये एक एग्रेसिव बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर जो है ये ऑस्ट्रेलियंस का एक उनके समझे कि उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जिस तरह फास्ट बॉलिंग में एग्रेसिवनेस फास्ट बॉलर की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो ऐसे ही ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उनकी जो वाइफ एरन हॉलैंड वहां पर मौजूद थी और वो बाउंड्री लाइन पे खड़ी हुई ये सब नजारा देख रही थी, तो आई थिंक कि वहां पर बेन कटिंग को थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था और एथिकली उनको जेब नहीं देता था कि वहां पर ये इशारा करें। और जिन लोगों को नहीं मालूम है ये बता दूं आपको कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये बेसिकली एक प्ले बैक चल रहा है, ये एक स्टोरी लाइन चल रही है। स्टोरी लाइन इज गोज बैक टू द CPL, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, जहां पर सोहेल तनवीर जो है वहां की लीग के सबसे कामयाब बॉलर थे 2018 में। उस लीग में बेन को वहां पर इन्होंने क्लीन बोल्ड किया था और एक दफा कैच आउट करवाया था और उसके एक छक्का खाने के बाद, और उसके बाद सोहेल तनवीर ने उनको यही इशारा किया था। और आज उनको मौका मिला तो उनको 4 साल बाद वो बात याद आई और उन्होंने दोनों हाथों से वो इशारा किया और सोहेल तनवीर ने उनको आके मना किया और उनको आके पास बुला के उनको कहा कि बैन दैट इज ओवर, दैट वाज द 4 ईयर ओल्ड स्टोरी। लेकिन उसके बावजूद चूंकि मामला इतना गर्म हो गया था और एक किस्मत की सदम जरूरी देखें कि बैन जो है उस पर आउट हुए तो उनको कैच आउट करने वाले भी सोहेल तनवीर थे। तो ऑब्वियसली उस वक्त तो बहुत नर्व्स कंट्रोल होने चाहिए आपके, या आपके ऊपर बड़ी महराज हो कि आप इतने एथिकली स्ट्रांग हो कि आप वहां पर काबू पाए और उनको माफ कर दें। लेकिन सोहेल तनवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया
اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے دوبارہ اشارہ کر کے ان کو کہا کہ گیٹ لاسٹ فرام دا گراؤنڈ. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں کو 15% آف دا میچ فائن جو ہے وہ پڑا ہے. both the players will have to save the penalty, اور یہی اماد وسیم کے ساتھ ہوا. ان کو 5% پینلٹی پڑی ہے جو انہوں نے ینگ اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹسمین کو چھکا کھانے کے بعد آؤٹ کرنے کے بعد اشارہ کیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پلیئرز کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. جی ماجد بھائی. تو کیا میں کیا اور کیا نیوز ہے پی ایس ایل کی؟ جی نیوز جو ہے بڑی گرما گرم ہے. اگر آپ کراچی کے فین ہیں تو کوئی اچھی خبریں میرے پاس نہیں ہے آپ کے لیے, یہ کیا کہہ رہا لیکن اگر آپ کلندرز کے فین ہیں تو میرے پاس یقیناً بہت اچھی خبریں ہیں. 7th سیزن آف پاکستان سپر لیگ کا یہ 7واں سیزن جا رہا ہے, اور کراچی کنگز اس چیز سے محروم ہے جس کو ہم وکٹری کا نام دیتے ہیں. دے ہیو ناٹ ٹیسٹڈ دا وکٹری سو فار, اور انہوں نے کلندرز کا ریکارڈ جو ہے بریک کر دیا ہے. 6 آن دا ٹراٹ ایک پی ایس ایل کا ورسٹ ڈیفیٹس کا ریکارڈ ہے. اور مجد میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ملتان اور کراچی کے بیچ میں جو روڈ کا ڈفرنس ہے وہ 800 کلومیٹر ہے تقریباً. اندازن جو ہے میرا خیال ہے 821 ایگزیکٹ ہے, لیکن 800 کلومیٹر ڈسٹینس ہے. اور اسی طرح ڈسٹینس بٹوین ملتان اینڈ کراچی, سلطانز اینڈ دا کنگز, وہ 14 پوائنٹس کا ڈفرنس ہے. تو انہوں نے سوچا کہ جو ملتان اور کراچی کا ڈفرنس ہے کلومیٹرز کا, اس کو پوائنٹ ٹیبل میں برابر کیا جائے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ لاسٹ ٹائم بڑی انٹرسٹنگ صورتحال جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں ای آواز نیٹ ورک کو, کہ لاسٹ ٹائم جب کراچی کنگز پی ایس ایل کا میچ جیتا تھا تو اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 110 روپے تھی, اور آج ابھی تک وہ دوسرا میچ نہیں جیتے اور پیٹرول کی قیمت 160 روپے پہنچ چکی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیٹرول کی قیمت 200 ہونے سے پہلے کراچی کنگز اپنا میچ جیت پائے گا. بھائی آپ اس کا آسان طریقہ میں بتا دوں, کراچی کنگز کو جیتنے دیں آپ, کراچی کنگز کو جیتنے دیں آپ, پرائز پیٹرول کے نیچے آ جائے گی. اچھا کراچی کنگز جو ہے, اچھا یہاں پر ان کا جو تھوڑا سا سیریس آ جاتے ہیں بات پہ کہ کیوں اس کا پیش خیمہ, بہت سے ریزنز ہیں, بڑے بڑے کریکٹرز ہیں, نامی گرامی کریکٹرز کا میں سن رہا تھا کہ وہ بولے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میجر سیٹ بیک ان کو ملا ہے ایک محمد عامر کا. دے آر بیڈلی مسنگ محمد عامر. محمد عامر کا باہر جانا, وہ نیو بال سے جو موومنٹ ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ اپوزیشن پہ پریشر جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا بہت بڑا بلو ہے. اسی طرح جب انہوں نے اپنے شروع کے 6 اوورز میں, معاف کیجیے گا لاسٹ اوور میں 6 اوورز میں جو آخری 2 میچ تھے وہ تقریباً 80-90 رنز کھا گئے. عامر کی موجودگی میں ان کو مجھے لگتا ہے کہ اتنا برے بلو کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن دوسری وجہ ماجد بھائی وہ یہ ہے کہ بابر اعظم جو پاکستان ٹیم کے کپتان اور دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین 2021 کے, وہ اپنا پروفائل جو ہے, اپنا جو بیٹنگ پروفائل ہے اس کو کراچی کنگز کے اندر ڈھال نہیں سکے. آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے 200 بالز فیس کی اس پی ایس ایل میں آخری میچ سے پہلے, اور اس کے دوران انہوں نے صرف ایک چھکا لگایا, only 1 6 in the 200 balls, and he was so defensive throughout the tournament. اور یہی انہوں نے کیا تھا 2018 اور 17 میں, اور آئی تھنک کہ یہ کراچی کنگز کی ہار کی وجہ ہے. مجھے پتا ہے کہ ایک بیٹر, دنیا کا نمبر 1 بلے باز, آپ آتے ہیں اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے اور 19ویں اوور میں بھی آپ بیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کی ٹیم ہار گئی, تو واٹس دا پوائنٹ آف یو standing over there in the wicket from the first ball until the 19th over, and yet your team losing the game, and at the sequel of having the worst sequel of losing streak in the PSL. تو مجھے اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ کپتان ہیں آپ, اور آپ on top of that آپ کپتان ہیں, تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی مجھے کہ بابر اعظم کا یہ جو ایکسکیوز ہے یہ نظر نہیں آتا. اچھا اس کے بعد مجھے لگا کہ کراچی کنگز میں ایک اور کیا پرابلم آ رہا ہے کہ آپ کے اندر بیٹنگ ڈیپتھ نہیں ہے. پورا دار و مدار شرجیل اور بابر کے اوپر ہے. بابر اور شرجیل فلاپ ہوتی ہیں تو نیچے ڈیپتھ نہیں ہے. آپ کے پاس نابی وغیرہ ہے, لیکن نابی کیا کرے گا؟ نابی بیچارہ تو خود سلاگر ہے, اس نے 4تھے اور 5ویں پہ آ کے کھیلنا ہے. اگر آپ اسلام آباد یونائیٹڈ میں کہیں جی آصف آپ کو سارا میچ بنا کے دے دے گا, آصف کا کام نہیں ہے میچ بنانا, آصف میچ نہیں بنائے گا. آصف آپ کو میچ نکال کے دے گا جس طرح کہ اس نے افغانستان کے خلاف T20 میں نکال کے دیا. اب آپ کے پاس نیچے نابی ہیں, دوسرے لڑکے ہیں,
یہ سلوگنگ کے کام آ سکتی ہیں. اماد وسیم ہے لیکن یہ آپ کو میچ نہیں جتوا سکتے. اماد وسیم چلے مان لیا کہ آپ کے پاس ڈرافٹنگ میں اگر آپ پک نہیں کر سکے بیٹسمین کو, آپ اپنا کوئی آئی مین کہ سود مند بیٹسمین نہیں شامل کر سکے, لیکن پھر بھی جو لاسٹ 2 اننگز ہیں وہاں پر اماد نے 16 بالز پہ 32 ناٹ آؤٹ کھیلے اور اس سے پچھلے میچ میں 28 بالز پہ 55. تو یار کم از کم آپ اماد کو ہی اوپر لے کے آ جائیں, شاید اس میں تھوڑی سی چینجز آ جائیں. اماد کو پہلے اگر بیٹنگ مل جائے گی تو وہ آخری 10 اوور سے پہلے شاید گیم سنبھالنے کے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اسٹل کراچی کنگز کی مینجمنٹ جو ہے اس کو 7ویں نمبر پہ بھیج رہی ہے. لاہور کوئٹہ اینڈ پشاور کے بارے میں کیا تعلق ہے؟ اچھا, لاہور کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ لاہور قلندر جو ہے, میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ لاہور قلندر جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. قلندرز کے بارے میں یقین کیجیے ماجد بھائی, جب پچھلے سیزن تھے تو میں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قلندر ول بی سچ اے آؤٹ فٹ. رانا صاحب ول بی دا ہیپیسٹ مین آن دس پلانٹ بائی سیئنگ دیز گائز. ان فیکٹ ون مین شو بنا ہوا ہے لاہور قلندرز, لیکن یہ ہوتا ہے کانفیڈینس. کراچی کنگز بھی ون مین شو بن سکتا تھا, لیکن بابر اعظم کے پاس وہ کانفیڈینس نہیں ہے جس کانفیڈینس سے شاہین شاہ افریدی از لیڈنگ دا پیس اٹیک, اور ان کے جو ساتھی ہیں حارث رؤف, ان کے پاس ایک اعتماد ہے کہ لاہور کے اندر کا ایک جو خوف بیٹھ چکا ہے کہ وہ پاکستان کا پیس اٹیک جو دنیا کا سب سے لیتل اٹیک آج کی بات نہیں ہے, چاہے وہ وسیم اور وقار ہوں یا کوئی ہو, عمران اور سکندر, کوئی زمانہ ہو, پاکستان کا پیس اٹیک واز ایٹ اٹس بیسٹ ان ایوری ڈیکیڈ. دس از دا پاکستان اسپیشلٹی. تو جب آپ کے پاس پاکستان کا پیس اٹیک آتا ہے تو آپ کا جو بوسٹ اپ ہے وہ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آپ کا جو پاکستان کا جو اوپن ہے وہ فخر کی شکل میں ہے. آپ کے پاس پاکستان کا اوپن ہو بیٹنگ میں, آپ کے پاس پاکستان کا اوپن ہو بولنگ میں, تو واٹ مور یو ول بی بانڈنگ. اچھا, میں نے ایک اور بات دیکھی اس میں لاہور قلندر میں کہ ایون شاہین شاہ افریدی پیک پہ ہیں اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں شروع میں, جب میچ شروع ہوتا ہے تو وہ پہلا اسپیل جو کرتے ہیں فل لینڈ ڈیلیوریز ڈالتے ہیں, اور اسپیشلی پہلے اوور میں. اور تمام کوچز کو پتہ ہے, تمام بیٹسمینوں کو پتہ ہے, اور دیکھیے کہ شاہین اس کے باوجود وہاں پر اپنا کام دکھا جاتی ہے. ہی از ٹو گڈ فار دا بیٹسمین, یقین کریں ہی از ٹو گڈ رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ. اور ان کا جو ڈیوڈ ویسا اور جو ان کو سپورٹ ملتی ہے نیچے سے, لاہور قلندر از ون آف دا بیسٹ آؤٹ فٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ لاہور قلندر وڈ بی اے اسٹرانگ کنٹینڈر آف پکنگ دس PSL ٹرافی. اچھا, میرا آخری سوال آپ سے یہی تھا, کیونکہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے اور میچز کی بات ہوتی ہے تو میں نے آپ کا برین کو ذرا کھجانا ہے, اور میں نے یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ بتائیں مجھے کہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے اس سال کے لیے. پریڈکشن ماجد بھیا بڑا ٹف ہے, لیکن 3 ٹیمیں اس وقت بڑی نظر میں ہیں میری. ایک تو آبویسلی رضوان کی ملتان سلطان, دے آر ان دا مجھے لگتا ہے کہ رضوان کو اس دنیا میں جیتنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ماشاءاللہ نظر نہ لگے, لیکن رضوان از آن دا سانگ, اور رضوان جہاں بھی جس چیز میں ہاتھ ڈالتی ہیں وہ چیز سونا ہو جاتی ہے, چاہے وہ پاکستان ٹیم ہو, چاہے وہ سلطانز ہوں. رضوان کچھ یہ آپ پہ نا یہ عروج آتا ہے کچھ لوگوں میں, یہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خداداد فلائٹیں دی ہوتی ہیں. تو obviously سلطانز جو ہیں they are one of the strongest contender to win this PSL and to retain the trophy. اور اگر یہ ہو گیا تو they will be the first ever in the history of PSL جو کہ اس کو ریٹین کریں گے. لیکن دوسرا جو ٹیم ہے لاہور قلندر جو ہے ان کو بڑا اسٹرانگ ٹائم دے سکتی ہے, اور ایٹ دا any one day that would have been the good day, لاہور قلندر is equally capable of winning the cup. لیکن جو سب سے خطرناک ٹیم ہے جو ان دونوں ٹیموں کو زیر کر سکتی ہے, لیکن اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ پلے آف بھی کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے, کیونکہ گلیڈیٹرز یونائٹیڈ اور زیلمی ان کا گن چکر بنا ہوا ہے, خاص کر زیلمی اور یونائٹیڈ کا. تو بڑا اسٹرانگ شاٹ ہے کہ یونائٹیڈ جو ہے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے, کیونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم اس کیلیبر کی ٹیم ہے, یعنی کہ میں ابھی پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن یونائٹیڈ کی ٹیم کو میں ڈارک ہارس کہوں گا اس PSL کا. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو دبئی میں پہلی PSL ہوئی تھی 2016 کی, تو جو چوتھی ٹیم تھی وہ ٹیم سب سے خطرناک ٹیم ہوتی ہے جو ایز اے چوتھے نمبر سے سیمی فائنلز میں اور یا جو پلے آفس ہوتے ہیں اس میں جو ایلیمینیٹرز ہوتی ہیں وہاں سے آتی ہے. وہ جب واپس پلٹتی ہے
واپس پلٹا کھاتی ہے تو اس کے بعد کوئی ٹیم آگے نہیں ٹھہرتی. اسلام آباد واز دا ڈارک ہارس اینڈ دیٹ ٹیم ان دا 2016. Pakistan was that dark horse in the 1992 World Cup. Australia was the dark horse in the recent T20 World Cup. جب وہ ٹیم واپس آتی ہے تو وہ پھر ورلڈ کپ لے جاتی ہے یا پی ایس ایل لے جاتی ہے. تو اسلام آباد جو ہے از اے اسٹرانگ کنٹینڈر جو ان کو دے سکتی ہے فائٹ قلندرز کو اور سلطانز کو. ادروائز باقی ٹیموں میں مجھے دم خم نہیں دکھتا. تو پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن یہ ٹو ارلی ہے. ہم ایلیمینیٹرز تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں کلیئر ہوگی پکچر تو پھر ہم کریں گے. لیکن اگر آپ ویسے پوچھتے ہیں کہ پیپرز کے اوپر تو پیپرز کے اوپر سب سے جو اسٹرانگ ٹیم ہے وہ تو ملتان سلطان ہے. لیکن اس سے بھی میں ایگری نہیں کرتا. ملتان سلطان اور قلندرز اٹس اینی باڈیز گیم. لیکن اسلام آباد یونائیٹڈ سے مجھے سخت خطرہ ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. آئی تھینک یو سو مچ. یہ تو میں آپ سے مذاقاً پوچھتا ہوں مگر یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بفور دا 4 ٹیمس فائنلائز ہو جائے تو اس وقت میں آپ سے ضرور پوچھوں گا سیریسلی. اس وقت اس وقت معاملہ سیریس ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب. اچھا دو باتیں وہ میں بھول گیا بتانا آپ کو. زیلمی کے حوالے سے ہماری بات نہیں ہوئی کہ زیلمی میں بڑی 2 خاص باتیں ہوئیں کہ ایک تو وہاب ریاض جو ان کے فاسٹ بولر ہیں کیپٹن ہے فاسٹ بولر ہیں. ہی از دا فرسٹ بالر ٹو ٹیک دا 100 وکٹس ان پاکستان سپر لیگ. پاکستان کی سپر لیگ کی تاریخ میں ابھی تک 100 وکٹس کسی نے نہیں لیے. انہوں نے یہ لینڈ مارک اچیو کر لیا ہے. ہیٹس آف ٹو ہم. اور اس کے علاوہ جو بڑی مجھے خوش بات لگ رہی ہے وہ محمد حارث ہیں. مجھے بہت ہی اچھے لگے ہیں اور میں اس لیے خوش ہوں کہ آئی ایم سیئنگ سم تھنگ ان ہم کہ یہ پاکستان کی گرین کیپ لگتا ہے کہ ان کو گرین کیپ ضرور انشاءاللہ ملے گی. محمد حارث مین آف دا میچ سے اپنا 48 بالز 81 پہ ان کا اسٹرائک ریٹ ماجد بھائی 168.75 وڈ یو بلیو اینڈ از اے ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمین. اور پاکستان کو اس طرح کے بیٹسمین کی ضرورت ہے جو آصف سے تھوڑا سا نیچے آ کے کھیلے تو یقین کریں پاکستان کی بیٹنگ ایک سالڈ بیٹنگ بن جائے گی. انڈر 19 اگر میں ان کی آپ کو ایوریج بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ 50 پلس ہے اور ان کا اسٹرائک ریٹ کبھی بھی 100 سے نیچے نہیں گرا انڈر 19 میں. 110 پلس. جوز بٹلر کو یہ فالو کرتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر کھیلے پاکستان کے لیے تو یہ جوز بٹلر سے بھی اوپر جائیں گے. پاکستان سپر لیگ میں ابھی انہوں نے 18 بالز کی کھیلی ہے 50 لیکن اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ ریٹین کیا ہے پشاور زلمی کی کامران اکمل نے. کامی نے 2018 میں ایک 50 بنائی تھی 17 بالز میں اور اس کے بعد آصف علی نے بنائی تھی 2019 کے پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی طرف سے 17 بالز پہ. حارث وہ ریکارڈ تو نہیں توڑ سکے لیکن انہوں نے 18 بالز پہ ایک بال زیادہ کھیل کی 50 بنائی ہے. تو ہی از اے برائٹ پراسپیکٹ فار پاکستان. ایک اور برائٹ پراسپیکٹ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ آخری سوال ہے اور وہ عبد القادر کی دوبارہ سے یاد دلانے لگی ہے. عثمان قادر جو ہیں یاد دلانے لگے عبد القادر کی اور ان کا بھی بڑا برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے مجھے. جی عثمان قادر جو ہے مجھے یقیناً مجھے عثمان قادر بھی بڑے پسند ہے. عثمان قادر کو ٹائم ملنے کی دیر ہے. ہم دیکھنا اچھا جہاں آپ نے عثمان قادر کی بات کی تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. ایک اور لڑکے کا نام لے لینا خوشدل شاہ ملتان سلطان. خوشدل شاہ اور عثمان قادر. خوشدل شاہ کو تو پاکستان بینچ کے اوپر تھے لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ کھیل سکے. بلکہ انفارچونیٹلی میں کیوں کہوں گا پاکستان کی خوش قسمتی کہ پاکستان ٹیم اتنا اچھا کھیلی کہ ان کی ریپلیسمنٹ نہ بن سکی ورلڈ کپ میں حالانکہ وہ ٹیم کے ساتھ تھے شاہ نواز دانی کے ساتھ. تو خوشدل شاہ اور عثمان قادر یقیناً دیر آر برائٹ پراسپیکٹ اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت آگے جانا ہے. اور اگر میں بات کروں خوشدل شاہ کی تو میں کہوں گا واٹ اے ٹورنامنٹ ہی از ہیونگ. ان کے اوپر جو پیچ آیا ہے یہ بھی کسی کے اوپر آتا ہے. ایک تو ان کو رضوان جیسا کپتان مل گیا اوپر سے بارش ہوگی ملتان سلطان کے اوپر وننگ کمبینیشن کی. ان کا ایوریج 36.33 ہے ایٹ دا اسٹرائک ریٹ آف 213.72 with the bat. 13 wickets at the economy rate of 6.60 with the ball. اور جو 213 کی یہ جو پی ایس ایل کی اسٹرائک ریٹ ہے ان کا یہ ملتان سلطان کی اور کسی بھی ٹیم کی فرسٹ پلے آف کے اندر یہ بیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے. اور جتنے بھی ان کے یہ اسکور آئے ہیں وہ یہ نہیں آئے کہ ان کی پوزیشن بنی ہوئی تھی اوپر سے ٹیم اچھا کھیل رہی تھی اور تب یہ اچھا کھیل گئے. جو ان کے بیسٹ آؤٹ پٹ آئی ہے وہ چیزز کے اندر آئی ہے جہاں پر ان کی ٹیم پھنسی ہوئی تھی لائک مائیکل بیون اسٹیون وا. یہ چیز مجھے بڑی خوشی دے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب
थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमसे बात की, और आपसे बातचीत चलती रहेगी. PSL चल रहा है अभी, और आई एम वेटिंग फॉर योर प्रेडिक्शन विद फाइनल 4. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. Thank you so much, Majid bhai. Always a pleasure to talk to you. All the pleasure.